بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بچپن میں میلے میں کھو گئی تھی اور مجھے ایک امیر میم صاحب اپنے گھر لے گئی تھی۔ وہ دن بھر مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور کھانے کو بھی نہ دیتی۔ میم صاحبہ سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اس کے بیٹے سے دوستی کر لی تاکہ اس سے شادی کر لوں۔ میم صاحبہ کو پتہ چلا تو مجھے لگا کہ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گی، مگر انہوں نے کہا کہ اگر تم میرا ایک کام کر دو گی تو تمہاری شادی میں کروا دوں گی اپنے بیٹے سے۔ میں خوش ہو گئی، لیکن جب مجھے کام کا پتہ چلا تو میری روح کانپ گئی۔ میرا نام تبسم ہے، میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ ابا کا اپنا بہت بڑا کاروبار تھا، میری اماں ایک ڈاکٹر تھی۔ میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ سب بہن بھائی بہت اچھے اسکول میں پڑھا کرتے، بڑے اچھے دن گزر رہے تھے، ہم سب بہت خوش تھے۔ ایک بار ہم پوری فیملی ایک گاؤں میں میلہ لگتا تھا، ہم سب بہن بھائی اماں ابا کے ساتھ وہاں چلے گئے اور میں ایک چوڑیوں والی دکان کے پاس رک گئی۔ مجھے وہ چوڑیاں بہت پسند آ رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ اماں چوڑیاں لے رہی ہے، پر وہ کوئی اور عورت تھی۔ میں تب 8 سال کی تھی۔ میں واپس بھاگی، پر مجھے جانا کہاں تھا پتہ نہیں تھا۔ پھر وہیں سے چوڑیوں والی دکان کی سیدھ میں چلنے لگی، لیکن مجھے میرے گھر والے نہیں ملے۔ میں وہیں بیٹھی اونچا اونچا رو رہی تھی۔ پاس سے جو گزرتا اور آگے بڑھ جاتا، اتنے میں ایک مجمع لگ چکا تھا میرے پاس۔ سب مجھ سے میرے باپ کا نام پوچھ رہے تھے، گھر کا ایڈریس پوچھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ وہ مجھے جانتی ہے۔ یہ بات سن کر سب واپس ہو لیے اور وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ مجھے کچھ چاکلیٹ اور کھانا دیا اور ایک ماں کے حوالے کر دیا۔ مجھے تب کچھ سمجھ نہیں تھی کہ میں اتنا بڑا گھر دیکھ کر بہت خوش بھی تھی۔ سارے گھر میں بھاگ رہی تھی، مجھے اپنے گھر والے بھی یاد نہیں تھے۔ وہاں ایک کمرے میں ایک لڑکا کھیل رہا تھا، میں بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اردو بول رہا تھا، مجھے بھی گیم کھیلنے کو دی اور اتنے میں اماں اور وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھر کے پیچھے لے گئی اور ایک تھپڑ مجھے رسید کیا اور کہا کہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو۔ وہ لڑکا کبھی کبھی میری والی سائڈ پر آتا، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا۔ اس گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، سب اس کی خوشیاں منا رہے تھے، بہت سے لوگ جمع تھے اور اس دن مجھے کپڑے اور بہت سارا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اپنے انجام سے انجان تھی۔ میں ایسے لوگوں میں آ گئی تھی جہاں مجھے قید ہو جانا تھا۔ مجھے ابھی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ میں آدھا کھانا چھپا کر رکھ لیا کرتی، اپنے بہن بھائیوں کو دوں گی اور میں اور لوگوں کو آپس میں مصروف دے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ لیکن گیٹ پر مجھے ایک گارڈ انکل نے پکڑ لیا اور اماں رانی کے حوالے کر دیا۔ اس دن انہوں نے مجھے بہت مارا اور میں پھر کبھی گھر سے بھاگ نہ سکی۔ مجھے میلے سے جو عورت اٹھا کے لائی اس کا نام مہاجبین تھا۔ وہ ایک سوشل ورک عورت تھی۔ پارٹیز میں جانا، لیٹ نائٹ گھر آنا اور بچوں کو وقت نہ دینا، جس پر ہمارے صاحب محبوب وہ بہت بولتے تھے۔ آئے دن ان کی لڑائی ہوتی، ان کے جھگڑوں کی آوازیں کمروں سے باہر تک آتی۔ ان کا ایک بیٹا جو 10 سال کا تھا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو 3 سال کی تھی۔ میم صاحبہ بڑی غصے والی اور نخریلی عورت تھی۔ کس ملازم کو کس بات پر مار دیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ اگر اس دن وہ مجھے میلے میں اسپیکر کے پاس چھوڑ دیتی یا اعلان کروا دیتی تو آج میں اپنے گھر میں ہوتی۔ میرا نصیب بہت خراب تھا جو میں اس عورت کے ہاتھ لگ گئی۔ بڑے مالک بہت اچھے تھے، اپنے ملازموں کا بہت خیال رکھتے۔ جتنے وہ اچھے تھے اتنے ہی بڑی بیگم سخت طبیعت کی مالک تھی۔ بڑے مالک بڑی بیگم سے کافی بڑے تھے، یا دن رات کی محنت سے ویسے ہو گئے تھے، یا شاید میم صاحبہ ان کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہر وقت خود پر توجہ دیتی، نئے نئے کپڑے پہنتی، نئے جوتے پہنتی اور ہر روز شاپنگ پر جاتی۔ وہ ایک سوٹ کو بس ایک بار ہی پہنا کرتی تھی، اپنے اوپر پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی۔ اس گھر میں ایک ان کی پرانی ملازمہ رانی تھی، جس کو سب اماں رانی کہہ کر مخاطب کرتے۔ وہ طلاق یافتہ تھی، شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی اور اماں رانی کی اولاد نہیں تھی۔ وہ بھی عجیب قسم کی عورت تھی۔ اس دن میرے بھاگنے پر مجھے بہت مارا۔ میں کئی دن بخار میں تپتی رہی، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہی۔ پتہ نہیں انہوں نے مجھے ڈھونڈا بھی ہوگا کہ نہیں۔ میں کئی بار بیمار رہی، میرا بخار کم نہ ہوا تو مجھے ایک سرکاری ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ اماں رانی میرے پاس رہی، وہ شاید اب ان کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوئی تو مجھے گھر واپس لے آئی۔ میرا بستر چارپائی پر کیا گیا۔ پہلے میں چٹائی پر سوتی تھی۔ اماں رانی نے میرے بال بنائے، مجھے کھانا دیا، مجھے اپنے ہاتھ سے پھل کھلائے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں تھی بھی بہت خوبصورت، پر یہاں کے لوگوں کی دنیا ان سب پر نہیں بلکہ پیسے پر چلا کرتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں ٹھیک ہو گئی۔ اب اماں مجھے اپنے ساتھ کام پر لے کر جاتی، میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صفائی کرتی۔ شروع کے دنوں میں اماں رانی سر پر کھڑے ہو کر کام بتاتی اور اس کام کو کیسے کرنا ہے مجھے یہ سکھایا کرتی۔
وقت گزرتا گیا، میں 15 سال کی ہو گئی تھی، سارا کام بہت اچھے سے کرنے لگی تھی۔ اب اماں رانی مجھے کھانا بنانا سکھاتی۔ ایک دن صفائی کرتے مجھ سے گلدان ٹوٹ گیا۔ بڑی بیگم اس دن گھر میں تھی۔ جیسے ہی گلدان ٹوٹنے کی آواز آئی فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں اور ایک زوردار تماچا مجھے مارا۔ میں پہلے ہی بیگم صاحبہ کے تھپڑوں کی عادی ہو چکی تھی، یہ کوئی پہلا تھپڑ تو نہیں تھا جو مجھے مارا گیا تھا۔ وہ ہر چھوٹی بات پر مجھے مارتی۔ ایک بار اپنے پاؤں دبانے کا کہا، میں پاؤں دباتے دباتے وہی ان کے پیروں پر سو گئی۔ ابھی آنکھ کھل لگی تھی کہ مجھے ایک زوردار ٹھوکر ماری جس سے میں گرتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گئی۔ میرے ماتھے پر چوٹ لگی تھی، خون نکل رہا تھا، پر وہ مجھے تھپڑ پر تھپڑ مار رہی تھی کہ میں کیسے ان کے پیروں پر سر رکھ کر سو گئی۔ اماں رانی کے علاوہ اور بھی بہت سے ملازم تھے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ اتنے میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں کوارٹر میں اپنی چارپائی پر تھی، میرے ماتھے پر پٹی کر دی گئی تھی، وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں کھل کر روتی رہی، اپنے ماں باپ کے پاس سے جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے صرف عکس یاد تھے جو اب دھندلا گئے تھے۔ مجھے اپنی ماں کا چہرہ یاد تھا، ابا کا چہرہ بھولنے لگا تھا۔ میں ہر روز روتی، دعائیں مانگتی کہ کس طرح مجھے میری اماں ابا مل جائیں۔ اس دن گلدان ٹوٹنے پر بھی مجھے کئی تھپڑوں سے نوازا گیا۔ جس دن مجھ سے نقصان ہوتا میرا 2 دن تک کھانا پینا بند کر دیا جاتا۔ آج بھی میں بھوکی سو رہی تھی، مجھے میرے کام کرنے کا 1 پیسہ تک نہیں ملا تھا، نہ پیٹ بھر کر کھانے کو روٹی ملی۔ مجھے نفرت ہوتی تھی میم صاحبہ سے، میں بہت بد دعائیں دیا کرتی تھی ان کو، پر میرے جیسے غریب کی بد دعا میں بھی اثر نہیں تھا۔ وقت جیسے گزر رہا تھا بڑی میم صاحبہ کا ظلم مجھ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ میں 22 سال کی ہو چکی تھی، ان کا بیٹا جس کا نام سمیر تھا وہ بیرون ملک پڑھتا تھا، اور ایک بیٹی تھی جو کالج آتی تھی۔ مجھے بہت شوق تھا پڑھنے لکھنے کا۔ میں جب جب چھوٹی بیوی کو دیکھتی مجھے اپنے کمرے کا ہلکا سا عکس ذہن میں بنتا اور پھر اڑ جایا کرتا، جیسے بارش میں پڑنے والے اولے کی طرح جو آسمان سے گرتا ہے اور فوراً اسی بارش کے پانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں، میری سوچیں، میری ذات سب بے معنی تھے۔ مجھے بچپن کی ہر بات، ہر یاد میرے ذہن سے مٹ چکی تھی۔ مجھے صرف اس گھر سے ملی گئی تکلیفیں اور اذیتیں یاد تھی۔ آئے دن کسی بھی بات کا لحاظ کے بغیر کبھی وہ مجھے مارتی اور کبھی ان کی بیٹی ماریہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ آئے دن گھر سے باہر آتی، رات کو دیر سے گھر آتی، ابھی کالج آتی تھی، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی، دوبارہ فیل بھی ہو چکی تھی، پر اس گھر میں کسی کو اپنے علاوہ دوسرے کی فکر تک نہیں تھی۔ جب چھوٹے تھے تب ان کی کتابیں اماں رانی ایک کباڑ کمرے میں رکھ دیا کرتی، میں ان کو اٹھا لاتی اور گارڈ انکل سے پڑھا کرتی تھی۔ پہلے وہ مجھے پڑھاتے نہیں تھے، پر اماں رانی کے کہنے پر میں ان سے پڑھتی۔ میں ایک ذہین لڑکی تھی، بچپن سے مجھے اسکیچ بنانے کا بہت شوق تھا، اور اب ایسے اسکیچز بنا لیتی تھی کہ اماں رانی حیران رہ جاتی، لیکن یہ کام صرف وہی جانتی تھی۔ میں سب چھپ کر کرتی تھی اپنے کوارٹر میں۔ ماریہ، جسے سب چھوٹی بیگم کہا کرتے تھے، ان کے غصے سے سب واقف تھے۔ ان کی بہت دوستی تھی، آئے دن کوئی نہ کوئی آیا ہی رہتا۔ ایک دن ان کی دوست سونیا نے مجھے دیکھا تو کہا کہ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، اسے غور سے دیکھو۔ ماریہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، پاس پڑی چائے مجھ پر پھینک دی۔ شکر ہے کہ چائے ٹھنڈی تھی۔ ان کی دوست اور وہ دونوں ہنسنے لگی۔ وہ مجھے مختلف طریقے سے تنگ کرتی تھی، کبھی مجھ سے جوتے صاف کرواتی، کبھی مجھ سے سب کے سامنے ذلیل کیا کرتی۔ ایک دن چھوٹی بیگم کے کچھ دوست آئے، ان میں لڑکے بھی تھے۔ اماں رانی نے مجھے کہا کہ وہ سب بہت بدتمیز ہیں، تمہیں چھوٹی بیگم آوازیں بھی دے تو مت جانا۔ میں کھانا بنا رہی تھی تب وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ اماں رانی نہ جانے کہا تھی، اتنے میں چھوٹی بیگم آئی اور مجھے کچن سے کھینچتی بھی باہر لے گئی۔ وہاں ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا جس میں لڑکیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی، اب ہنس رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکا میری جانب بڑھا اور مجھے کہا کہ ڈانس کر کے دکھاؤ۔ میں گھبرا گئی تھی۔ چھوٹی بیگم کی دوسری دوست اٹھی، اس نے میرا دوپٹہ کھینچ لیا اور مجھے کہا کہ گانا گاؤ، ساتھ ناچ کر دکھاؤ، ہم بور ہو رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے انگلش میں مجھے گالی دی جس کا مطلب مجھے بہت اچھی طرح پتہ تھا۔ اس نے چھوٹی بیوی سے کہا کہ اس کو 1 رات کے لیے ہمیں دے دو۔ میں یہ بات سن کر گھبرا کے اور وہاں سے بھاگ گئی۔ میرے پیچھے سب کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ میں کوارٹر کا دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھتی گئی۔ کتنی دیر روتی رہی، پھر اماں رانی چھپا کر میرے لیے کھانا لائیں، مجھے چپ کروایا۔ میں ان کے گلے لگ کے روتی رہی۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے یہیں لوگوں کے درمیان اماں رانی کی طرح بوڑھا ہو جانا ہے۔ ان لوگوں کے انگنت ظلم سہے اور آگے بھی سہنے تھے۔ میں روتے روتے سو چکی تھی۔ آدھی رات کو بھوک لگی، جو کھانا اماں رانی لائی تھی وہ ویسے کا ویسے پڑا تھا۔ میں نے اسی کو کھا لیا، کم از کم مل تو رہا ہے، ورنہ بڑی بیگم کہاں کھانا دیتی، جس نے کھانا ہوتا
وہی کھاتا، اور جو ایسے کوارٹر میں بھاگا تھا اس کو کھانا نہیں دیا جاتا۔ یہ اصول صرف گھر کے نوکروں کے لیے تھا، مالکوں کے لیے نہیں تھا۔ ایک دن چھوٹی بیگم اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے جوس لانے کا کہا۔ اس کے کمرے میں ایک لڑکا بھی تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ شروع ہی سے ان کے فرینڈز ان سے ملنے آتے تھے اور سیدھا ان کے کمرے میں چلے جاتے، لیکن اس بار یہ نیا تھا۔ وہ لڑکا اور چھوٹی بیگم ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں الگ ہوئے اور چھوٹی بی بی نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ مجھے تمیز نہیں کسی کے کمرے میں آنے کی، حالانکہ وہ بھول چکی تھی کہ دروازہ انہوں نے ہی کھلا چھوڑا ہوا تھا، اور میں واپس پلٹ آئی۔ اب میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے، میں اس رویے کی عادی ہو چکی تھی۔ جب آپ کسی رویے کے عادی ہو جائیں پھر فرق نہیں پڑتا کون آپ سے کیا کہہ رہا ہے، کون آپ کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، یا کون آپ کو مار رہا ہے۔ ہر انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کو زندگی ایک موقع ضرور ملتا ہے۔ مجھے بھی ملنے والا تھا، اس گھر کے بیٹے سمیر کی صورت میں۔ مجھے بھی میرے صبر کا صلہ ملنے والا تھا، پر ابھی میرے لیے ہر رستہ بند تھا۔ میں اسکیچ بنا رہی تھی جب اما رانی لوٹی۔ ان کی اب عمر ہو چکی تھی، وہ اب تھک جاتی تھی۔ ان کے ساتھ میرا بھی ڈر لگا رہتا، جوان بیٹی ہے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اس پوری دنیا میں میرے لیے بھی اما رانی ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میری ایک عادت تھی، میرے ساتھ جو کچھ ہوتا میں اس کا اسکیچ بناتی رہتی۔ آج بھی جو ہوا تھا اس کا اسکیچ بنایا تھا میں نے۔ میرے پاس ایک ڈھیر جمع تھا، میں مختلف کاپیز پر اسکیچز بنایا کرتی تھی۔ اما رانی سو چکی تھی اور میں بی ایس کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ مجھے یہ سب بہت آسان لگتا۔ یہ کتاب چھوٹی بی بی کی تھی، جن کو وہ نہیں پڑھا کرتی تھی۔ بی ایس کر رہی تھی، جب 2 بار فیل ہوئی تو آرٹس کے ساتھ بی اے کرنے لگی۔ آج کل بڑے صاحب بہت خوش تھے کیونکہ ان کا بیٹا تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹ رہا تھا، لیکن بڑی میم صاحبہ تو روز کی طرح باہر پیسہ ضائع کر رہی تھی۔ وہ آئے سال اسکن سرجری کرواتی اور بس 1 ماہ گھر رہتی۔ وہ سب کے سامنے آج بھی جوان تھی، ان کے کام آج بھی اپنی بیٹیوں جیسے تھے۔ ایک دن چھوٹی بی بی نے کہا کہ ان کو شادی کرنی ہے اپنے فرینڈ فرید کے ساتھ۔ گھر بڑے صاحب نہیں مانے ہوئے غصے سے چلے گئے۔ چھوٹی بی بی نے کہا کہ میرا اٹل فیصلہ ہے، صرف اور صرف فرید سے شادی کروں گی، جو ایک آوارہ لڑکا تھا جس کے لیے عورت ایک ٹائم پاس تھی۔ بڑے صاحب نے کہا کہ بیٹی پر توجہ دو، وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ بڑی بیگم نے بجائے اپنی بیٹی کو کچھ کہنے کے بڑے صاحب سے زبان درازی کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بیٹی کی زندگی ہے، اگر وہ 4 دن کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو شادی کر لینے دیں۔ آج کل ویسے بھی یہ کامن سی بات ہے، اب ہر کوئی میرے جیسا تو نہیں جو تم جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزار دے۔ مجھے دیکھو اور خود کو دیکھو۔ بڑے صاحب نے اس دن پہلی بار بڑی بیگم کو تھپڑ مارا تھا۔ ان کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ غصے سے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور بڑی بیگم اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی بیٹی گھر سے گئی تو آئی نہیں، 2 دن ہو گئے تھے، وہ گھر نہیں لوٹی تھی۔ بیگم صاحبہ بھی اس دن پریشان تھی۔ بڑے صاحب نے پولیس کو اطلاع دی، لیکن 2 دن ہو گئے وہ کہیں نہیں ملی، اور 7 دن بعد وہ نشے کی حالت میں پولیس کو ملی۔ وہ دوسرے شہر جا چکی تھی، اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ بڑے صاحب مارے شرمندگی کے سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ اگلے دن بڑی بیگم صاحبہ نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، میں تم جیسے جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت وہ شاید بھول چکی تھی، وہ تو خود بہت بڑی جاہل ہیں جنہوں نے مجھ پر 8 سال کی عمر میں تھپڑ مارا تھا، گرم استری کر کے میرے ہاتھ جلائے تھے۔ مجھے کئی دن ایک سٹور میں بند رکھا تھا، مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور کئی دن مجھے بھوکا رکھا جاتا۔ 14 سال کی تھی جب مجھے گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ میں چوری چھپے کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے 2 دن سے کھانا نہیں ملا تھا، بھوک بہت لگی تھی۔ آدھی رات کو بڑی بیگم کو کوئی آدمی چھوڑنے آیا اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس دن بڑے صاحب نے مجھے ان کے قہر سے چھڑوا لیا تھا۔ چھوٹی بی بی کو جیسے ہوش آیا وہ روتی رہی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی لیکن بچ گئی۔ جس لڑکے کے ساتھ گئی تھی اس نے استعمال کر کے چھوڑ دیا، شادی کے نام پر دھوکہ دیا تھا، وہ اپنی عزت گنوا آئی تھی۔ بڑی بیگم اس کے بال سہلاتی رہی۔ یہ سب بڑے صاحب سن چکے تھے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے اور پھر وہ گر گئے۔ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اما رانی بھاگی، جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ گارڈ اور ڈرائیور نے بڑے صاحب کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ بڑی بیگم کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ انہوں نے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ اس دن مجھے ان سے نفرت محسوس ہوئی۔ پیسے کے لیے بڑے صاحب سے شادی کی تھی، تب یہ بھی نہ سوچا کہ وہ بڑی عمر کے ہیں۔ اما رانی نے مجھے ساتھ بھیج دیا۔ ہم ہاسپٹل پہنچے، وہاں ان کو ایڈمٹ کیا گیا اور ایک
بہت پیاری لڑکی ان کا چیک اپ کر رہی تھی۔ اگلے دن دوپہر تک بڑے صاحب کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ بروقت ہاسپٹل آنے سے ان کی جان بچ گئی تھی۔ وہ بے آواز رو رہے تھے۔ ساری عمر ان کی محنت، ان کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ وہ لڑکی ڈاکٹر مہرین بڑی اپنائیت سے مجھے بڑے صاحب کا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ پہلی بار کسی نے مجھ سے ایسے محبت سے بات کی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ بڑے صاحب کو کچھ دن ہاسپٹل میں رکھا اور میں اتنے دن ان کی خدمت کرتی رہی۔ ان کو جیسے گھر لائے، کچھ دیر میں ان کا بیٹا لوٹ رہا تھا۔ وہ 15 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ بڑی بیگم بڑی خوش تھی، گھر کی صفائیاں، کھانے سب بنوا رہی تھی، سمیر کا کمرہ سیٹ کروا رہی تھی۔ انہوں نے اتنے دنوں میں ایک بار بھی بڑے صاحب کی خیریت معلوم نہیں کی تھی۔ ان کا بیٹا آ چکا تھا۔ اپنی ماں سے ملنے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ بڑے صاحب بھی بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ سمیر نے وہیں کھانا کھایا۔ بڑی بیگم نے کئی بار باہر بلایا، پر سمیر اپنے بابا جیسا تھا۔ وہ اپنی ماں بہن کی ہر بات کو اچھے سے جانتا تھا، اس لیے وہیں بیٹھا رہا اور اپنے بابا کے سو جانے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح وہ دیر سے اٹھا۔ اماں رانی نے مجھے ناشتے پر بلانے بھیجا۔ وہ اس وقت بال بنا رہا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور اس نے دروازہ کھولا۔ ایک پل کو میرا دل دھڑکا تھا۔ وہ تھا بھی ایسا خوبصورت، کوئی بھی اپنا دل دے بیٹھتا۔ مجھے حیرانگی سے دیکھا۔ میں نے بتایا کہ سب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں تبسم ہوں، جس پر وہ مسکرایا اور کہا کہ یقین نہیں ہو رہا کہ تم تبسم ہو، اتنی خوبصورت ہو گئی ہو، میرا مطلب اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ میں بنا جواب دیے پلٹ گئی اور بڑی بیگم مجھے گھور رہی تھی۔ میں وہاں کھڑی کیا کر رہی تھی؟ چھوٹی بی بی کا دوبارہ سے فرینڈ سرکل شروع ہو چکا تھا۔ وہ پہلے والی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ ان کے لیے عزت گوا دینا کوئی اہم بات نہیں تھی۔ عجیب قسم کے لوگ تھے۔ مجھے اب گھن آنے لگی تھی ان لوگوں سے۔ میری نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آج کل ماریا جسے چھوٹی بی بی بولا کرتے تھے، وہ کسی لڑکے کو لے کر بہت سیریس تھی۔ ان کے کالج میں کوئی نیا سر آیا تھا جو بہت خوبصورت اور کم گو تھا۔ ماریا اس پر فدا ہو چکی تھی اور اس کو پھنسانے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ چھوٹی بی بی کے جال میں نہیں پھنس رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی کہ وہ اچھے بزنس مین کا بیٹا ہے، میرا رشتہ وہاں لے کر جائے۔ ماریا اپنی ماں کی محبت میں بہت لاڈلی تھی، یا ان لوگوں کی غیرت مر چکی تھی۔ جو ہوا اس کو بھلا دے۔ ان کی ماں مجھے لے کر ان لوگوں کے گھر پہنچ گئی اور مجھے مٹھائی کی ٹوکری پکڑائی ہوئی تھی۔ ہم ان لوگوں کے گھر پہنچے تو ان لوگوں نے اچھی مہمان نوازی کی، مجھے بھی چائے دی، بلکہ مجھے نیچے نہیں بیٹھنے دیا۔ بیگم صاحبہ گھٹتی رہی اور میں باہر نکل گئی، ان کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر میں بیگم صاحبہ بڑے غصے سے گاڑی میں بیٹھی اور گھر آ گئی۔ لڑکے والوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ پہلے ہی کہیں اور کر چکے ہیں۔ ماریا نے یہ سب سنا تو غصے سے پاگل ہو گئی، چیزیں توڑنے لگی اور مجھے بلا وجہ مارنے لگی۔ سمیر وہیں تھا، مجھے چھڑوایا اور میں اپنے کوارٹر میں بھاگ گئی۔ کچھ دیر گزری تو مجھے لگا کہ اماں رانی آئی ہیں۔ میں اسکیچ بنانے میں مصروف رہی، لیکن مجھے کچھ محسوس ہونے پر دیکھا تو سمیر بے یقینی کی کیفیت میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے گھنے بال تھے جو اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی، پر سب کے سامنے حلیہ ایسا رکھتی تاکہ مجھ پر کوئی نظر نہ ڈالے۔ یہ طریقہ مجھے اماں رانی نے بتایا تھا تاکہ میں ہمیشہ محفوظ رہوں۔ سمیر کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ میری اور سمیر کی بات چیت شروع ہوگی۔ وہ اکثر رات کو ہمارے کوارٹر کی طرف آ جاتا۔ ایک دن اسے اور حیرت ہوئی جب اس نے میرے بنائے سارے اسکیچز دیکھے۔ میں اسکول کالج نہیں گئی تھی، لیکن میں پھر بھی تعلیم یافتہ تھی، مجھے سب کچھ آتا تھا۔ لیکن مجھے بدلہ لینا تھا بڑی بیگم صاحبہ سے، کیونکہ میں بچپن میں میلے میں کھو گئی تھی اور مجھے ایک امیر میم صاحبہ اپنے گھر لے گئی۔ وہ دن بھر مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور کھانے کو بھی نہ دیتی۔ میم صاحبہ سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اس کے بیٹے سے دوستی کر لی تاکہ اسے شادی کر لوں۔ میم صاحبہ کو پتہ چلا تو مجھے لگا کہ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گی، مگر انہوں نے کہا کہ اگر تم میرا ایک کام کر دو گی تو میں تمہاری شادی کروا دوں گی اپنے بیٹے سے۔ میں خوش ہو گئی، لیکن جب مجھے کام کا پتہ چلا تو میری روح کانپ گئی۔ وہ اپنے شوہر سے نجات چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک شیشی دی جو زہر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بڑے صاحب کو دے دو تاکہ وہ مر جائیں اور ان کی جان چھوٹ جائے۔ میں اتنی سخت دل نہیں تھی۔ میں نے بڑے صاحب کی دوائی دینے لگی اور ان کو ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے اور پھر کہا کہ اچھا ہے، مجھے زہر دے دو بیٹا۔ وہ ہمیشہ مجھے بیٹا ہی کہتے تھے، لیکن اسی وقت سمیر، جو نہ جانے کب سے بڑے صاحب کے کمرے میں پہلے سے ہی موجود تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے آیا، جہاں بڑی بیگم صاحبہ بھی بیٹھی تھی اور اخبار دیکھ رہی تھی۔ سمیر نے ان سے کہا کہ جو کچھ تبسم کہہ رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ کچھ دیر کے لیے ان کے چہرے کا رنگ بدلا اور پھر فوراً میری جانب بڑھی۔
انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی تم سے شادی کرنے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ اب گھر والے جمع ہو گئے اور وہ مجھے مارنے لگی، مجھے دھکے دے رہی تھی۔ سمیر ان کو پکڑ رہا تھا، اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک فیملی جن کے گھر ہم رشتے کو گئے تھے وہ آ گئے۔ سب کو لگا کہ وہ ماریا کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ میرے لیے آئے تھے۔ وہ میرے اصلی ماں باپ تھے۔ وہ لڑکی جو ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی وہ میری بڑی بہن تھی۔ اس نے ہاسپٹل مجھے دیکھا، میں اپنی ماں جیسی تھی۔ میرے ہاتھ پر بچپن سے ایک مارک تھا جو پیدائشی تھا۔ اور جب میں بڑی بیگم کے ساتھ ان کے گھر گئی تب بھی ان لوگوں کو شک ہوا۔ جب میرے بارے میں سب پتہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ میں ایک میلے سے ملنے والی وہی بچی ہوں جو ان کی اپنی اولاد تھی۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میری ماں مجھے اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اس دن وہ عکس جو دھندلا گئے تھے آج سارے واضح ہو گئے تھے۔ میرے بہن بھائی، میرا باپ سب مجھے اپنے ساتھ لگائے مجھے لے آئے اور یہاں اپنے گھر آ کر میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرا کمرہ ہر سال سالگرہ کے گفٹ سے میرے بچپن کے کھلونے سب ویسے ہی تھے۔ میری ماں اب بھی مجھے بچی سمجھتی، میرے ساتھ سوتی۔ مجھے کچھ عرصہ لگا اور پھر میں اسی گھر کا حصہ بن گئی۔ بھائی میرے ناز نخرے اٹھا رہے تھے، میرے بابا ایک پل کے لیے مجھے خود سے دور نہیں کرتے۔ مجھ پر جو بیتی تھی سب سنا ڈالی۔ میری ماں مجھے چوم رہی تھی، رو رہی تھی اور میرا رشتہ سمیر کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ ماریا زیادہ ڈرگ لینے سے اپنی جان گنوا بیٹھی تھی۔ بڑے صاحب نے میم صاحبہ کو طلاق دے دی تھی۔ میں بھی کچھ سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس لیے سمیر کو انتظار کرنے کا کہا۔ بہت عرصے بعد میرے دامن میں خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔